بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی فضیلتیں ہم نے سنی، اب سورہ بقرہ کی فضیلتیں انشاءاللہ پیش کریں گے، مگر سورہ بقرہ کی فضیلتیں بیان کرنے سے پہلے آیت الکرسی کی فضیلتیں ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ آیت الکرسی کے سلسلے میں بخاری شریف میں مشہور واقعہ ہے کہ شیطان آ کر کھجوریں چوری کر کے لے جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہرا پر تھے، پکڑ لیا تھا۔ اس شیطان نے، کافر جن نے بہت خوشامد کی تو چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس نے غربت کی شکایت کی کہ وہ بہت ہی غریب ہے اور اہل و عیال بیوی بچوں کی غربت کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے کھجوریں چوری کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ اس نے عذر پیش کیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، اور اس نے جو کہا کہ آئندہ نہیں آؤں گا، سیعود، پھر وہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسری رات کو بھی تیار رہے پکڑنے کے لیے، دوسری رات کو بھی پکڑا، پھر وہی بات چیت ہوئی، پھر رحم کیا، چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان پھر آئے گا۔ تیسری رات کو جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کافر جن کو پکڑا، شیطان کو پکڑا اور کہا کہ میں اب نہیں چھوڑوں گا، تو کہتا ہے کہ میں آؤں گا نہیں، پھر آتا ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے کہا، اگر مجھے چھوڑو تو میں ایک بہت قیمتی چیز تمہیں بتاؤں۔ تو صحابہ کرام قیمتی چیز، نصیحتیں سننے کے بہت مشتاق تھے۔ اس نے سکھا دیا، اس نے کہا کہ ایک آیت ہے، اگر تم پڑھ کر کے سو جاؤ اور رات کو تم پڑھ لو تو میں نہیں آ سکتا اور کوئی شیطان نہیں آ سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی آیت الکرسی کا پتہ بتا دیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور فرمایا کہ ہے تو وہ کذوب، بڑا جھوٹا، مگر یہ بات اس نے سچ کہی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیاطین نہیں آ سکتے۔ حدیثوں میں یہ بھی ہے، کسی گھر والے اگر آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس گھر کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور آس پاس کے گھروں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف میں ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ اعظم آیت فی کتاب اللہ آیت الکرسی، قرآن مجید کی عظیم ترین آیت، سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اسی طریقے سے افضل القرآن سورۃ البقرہ و اعظم آیت فیہا آیت الکرسی، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اور ابن حبان اور نسائی کی حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی مشہور ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ ہر فرض نماز کے بعد متصلاً جو مسلمان، جو ایمان والا آیت الکرسی پڑھے گا تو جنت میں داخل ہونے میں صرف موت حائل ہے، موت کے بعد وہ سیدھا انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کی بعض عبارتوں میں سورہ اخلاص کا بھی تذکرہ ہے، یعنی سورہ اخلاص ایک مرتبہ اور آیت الکرسی ایک مرتبہ۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آیت الکرسی ربع القرآن، قرآن کی 1/4 ہے آیت الکرسی۔
اور آیت الکرسی پڑھنے کے وقت بھی خیال رہے معنی کا، دھیان معنی کا بھی رہنا چاہیے، تلفظ صحیح ہونا چاہیے، بآواز پڑھنی چاہیے، بالکل سری پڑھنا سنت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے اور تلفظ درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہی شرطیں ہیں جو شرطیں ہم نے شروع میں بتائیں۔ یقین والا ایمان ہونا چاہیے، تلفظ بھی درست ہونا چاہیے، پڑھنے کے وقت معنی کا بھی دھیان ہونا چاہیے، کھانا کمانا بھی حلال ہونا شرط ہے اور جائز مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی کے سلسلے میں اور ایک حدیث بتاؤں، یہ حدیث مشہور نہیں ہے، مگر امام المحدثین علامہ جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں جہاں اس حدیث کو نقل کیا، وہ الدر المنصور میں اٹھا کر کے پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے الدر المنصور، اور اس حدیث کے قصے بھی ہیں میرے ساتھ پیش آئے، وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ کارگزاری کے طور پر۔ اگرچہ اپنا قصہ بیان نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ یقین میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ یہ قصہ۔ اخرج الحافظ ابو محمد الحسن بن احمد السمرقندی، انہوں نے سورہ اخلاص کی فضیلتوں میں ایک کتاب لکھی، اس میں وَأَخْرَجَ أَيْضًا وَأَخْرَجَ أَيْضًا کہہ کر کے کئی حدیثیں لائیں۔ ایک حدیث یہ ہے وَأَخْرَجَ أَيْضًا، یعنی وہی علامہ سمرقندی نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ عن كعب بن الأحبار قال من واظب على قراءة قل هو الله أحد وآية الكرسي 10 مرات في ليل أو نهار استوجب رضوان الله الأكبر وكان مع أنبيائه وعصم من الشيطان۔ کعب احبار سے مروی ہے، امام سمرقندی نے اس روایت کو نقل کیا، جو آدمی پابندی کے ساتھ رات کو یا دن کو سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لے اور ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی 10 مرتبہ پڑھ لے، تو وہ اپنے لیے اللہ کی بڑی رضامندی کو واجب کر لے گا، اللہ جل جلالہ کی بڑی رضامندی حاصل کر لے گا، اور آخرت میں انبیاء علیہم الصلاۃ سے ملاقات کا شرف حاصل کرے گا، اور شیطان سے بھی محفوظ رہے گا، یعنی دنیا میں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ جل جلالہ کی رضامندی آخرت میں جا کر معلوم ہو جائے گی، انبیاء علیہم الصلاۃ سے ملاقات کا شرف کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شیطان سے حفاظت کیسی ہے، اس سلسلے میں ہم واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عربی نسل ساتھی کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں تھے، تو وہ مچھر کے علاقے میں ہم لوگوں کا سفر ہو رہا تھا، وہ نوجوان عرب یمنی ساتھی مچھردانی استعمال نہیں کر رہے تھے۔ ہم لوگ سب کے سب مچھروں سے پریشان تھے اور روزانہ رات کو مچھردانی استعمال کرتے تھے، مچھردانی ٹانگ کر کے سوتے تھے۔ وہ نوجوان بالکل اطمینان سے نوجوان کو دیکھتے تھے، وہ سو جاتے تھے۔ ایک دن ہم نے چپکے سے کہا چلیں بازار چلیں اور مچھردانی خرید لیجئے، آپ کو مچھروں کی وجہ سے تو نیند نہیں آتی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مچھروں کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی مچھر، کسی علاقے کا کوئی مچھر نہیں کاٹ سکتا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کوئی دوا استعمال کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں 7 مرتبہ، تو مجھے کچھ نہیں تکلیف پہنچاتی، کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچاتی، میں بالکل مسلسل سوتا رہتا ہوں اور ٹائم پر جاگ جاتا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری بات پر مجھے یقین نہیں ہے ابھی، صبح کو میں آپ کا جسم دیکھوں گا،
کہ واقعی مچھروں نے کاٹا ہے یا نہیں کاٹا ہے، پھر مجھے یقین ہوگا۔ صبح کو میں ان کے پاس گیا اور دیکھا واقعی مچھر کاٹنے کا کوئی نشان ان کے بدن پر نہیں ہے، نہ پیشانی پر نہ ہاتھوں پر، جو خصوصاً جو اعضاء نکلے ہوئے رہتے ہیں، چہرہ یعنی پیشانی، رخسار، دونوں ہاتھ اور پاؤں۔ تو انہوں نے جو کہا کہ 7 مرتبہ میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں یقین کے ساتھ، جس کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کاٹتی اور مچھر بھی نہیں۔ اور ایک واقعہ ایک شخص کا ہے، اس کو کسی ایک علاقے میں تنہا رات گزارنے کی نوبت آئی۔ خود میں ہی بتاؤں، اب میرا ہی قصہ ہے، کوئی اس میں ضرر نہیں ہے بتانے میں۔ کسی وجہ سے تنہا وہاں پر رات گزارنے کی نوبت آئی، تو معمولی مسنون عمل کے ساتھ جب میں سو ہی گیا، نیند صرف آئی۔ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا، میں نے جہاں پر رات گزارنے کا ارادہ کیا، اور سامان خاص نہیں تھا، ایک ہلکا سا بیگ تھا، اس پہ سر رکھ کر کے لیٹنے اور سو جانے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں دیکھا دور سے ایک انسان آیا اور ٹھیک 50-60 فٹ پر، 50-60 فٹ مسافت پر بالکل میری طرف متوجہ ہو کر کے وہ انسان بیٹھ گیا، اور وہ انسان مسلسل رو رہا تھا۔ مگر اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو وہ انسان اتنا لمبا چوڑا تھا کہ عام طور پر کوئی انسان اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا ہے، رات کا وقت تھا، روشنی بھی تھی مگر ہلکی۔ ایک تو وہ انسان مرد ہے یا عورت پہچاننا دشوار ہو رہا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ رو رہا تھا یا ہنس رہا تھا، یہ بھی تمیز بہت مشکل تھی، ایسی آواز تھی عجیب و غریب۔ میں نے پرواہ نہیں کی، معمولی سنتوں کے بعد معمولی سنتیں جو وظائف ہیں، وہ اخلاص، فلق، ناس اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو گیا۔ نیند آئی ہی فوراً دیکھا کسی مخلوق نے میری انگلیوں کو نگل لیا یا منہ کے اندر کر لیا، تو میں جاگ اٹھا اور بیٹھ گیا۔ دیکھا ایک کالا کتا سامنے کھڑا ہے، اس کو بھگانے کی کوشش کی، وہ گیا نہیں کسی طریقے سے۔ ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا میں جس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، اس کی آواز اور زیادہ تیز آ رہی تھی، یعنی جتنی رات گہری ہو رہی تھی تو اس انسان کی آواز اور زیادہ بلند ہو رہی تھی، یا سننے میں اتنی اور سخت معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کالا کتا گیا نہیں، میں سمجھ گیا یہ کالا کتا نہیں ہے، میرا خیر خواہ کوئی جن ہے، مجھے مزید عملوں کے ذریعے سے مزید سیکورٹی کی تاکید کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے مجھے جگا دیا۔ پھر میں نے بیٹھ کر کے بآواز بلند 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی۔ اس وقت 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی حدیث نہیں ملی، مگر اس سے پہلے وہ یمنی عرب کا قصہ مجھے یاد تھا کہ جس نے 7 مرتبہ آیت الکرسی یقین کے ساتھ پڑھنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو محفوظ بتاتے تھے وہ شخص، اور میں نے خود ان کو دیکھا بھی ہے۔ تو 10 مرتبہ جب آیت الکرسی میں نے پڑھ لی، 10 مرتبہ مکمل ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چل دیا۔ پھر میں وہیں پر سو گیا اور صبح تک سوتا رہا۔ پھر صبح کو وہاں سے میں واپس آ گیا۔ بعد میں پھر دیکھا کہ امام سیوطی علیہ رحمہ کی الدر المنصور نامی تفسیر کی کتاب میں 10 مرتبہ آیت الکرسی کی روایت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 10 مرتبہ آیت الکرسی سے زیڈ کیٹیگری کی سیکورٹی مل جاتی ہے کہ سارے شیاطین بھی اگر جمع ہو جائیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ حدیث اگرچہ کعب احبار سے ہے مگر مرسل روایتیں مقبول ہیں، ہو سکتا ہے دوسری طریقے سے اس کی سند متصل ہو، مگر تجربات سے اس کی افادیات ہمیں معلوم ہو چکی ہے۔ یعنی دن کو یا رات کو
10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ اسی کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو یہ 3 فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، آخرت میں انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، جب جی چاہے گا کسی نبی سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز، دنیا میں جب تک ہم لوگ زندہ ہیں شیطان سے اور شیطانی فتنوں سے دوچار رہتے ہیں تو شیطان سے زبردست حفاظت ہو جاتی ہے اور انتہائی درجے کی حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے اس قصے میں بیان کیا۔ وعصم من الشیطان، اور الدر المنصور کی یہ حدیث الدر المنصور سامنے رکھ کر کے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وأخرج أيضا عن كعب بن الأحبار قال من واظب على قراءة قل هو الله أحد وآية الكرسي 10 مرات في ليل أو نهار استوجب رضوان الله الأكبر وكان مع أنبيائه وعصم من الشيطان۔ الارض المقدسہ کے علاقے کے اولاد الصحابہ کی پریشانیوں کے پیش نظر ہم نے ان سے کہا کہ آپ حضرات اس پر عمل کیجئے کہ آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھ لیجئے فجر کے بعد، چاہے دیر ہو جائے، اس میں دوبارہ صلاۃ نہیں ہے، اشراق کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، استواء شمس سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں تو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ مغرب کے بعد فوراً پڑھنا ضروری نہیں ہے، عشاء سے پہلے سونے سے پہلے پڑھ لیں تب بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور انتہائی درجے کی حفاظت حاصل ہوگی۔ تو ان احباب نے جواب دیا کہ 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی حدیث ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنی کسی سے، آپ کے کہنے سے پڑھ تو لیں گے مگر دلیل اگر بتائیں تو اچھا ہوگا۔ تو ہم نے یہ حدیث بتا دی تو انہوں نے عمل کرنا شروع کیا اور الحمدللہ وہ احباب جہاں پر ہیں الارض المقدسہ میں، سمجھ لیجئے وہ حفاظت کے ساتھ رہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ آیت الکرسی زبردست حفاظت کا عمل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں مگر شرائط کا دھیان رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔